بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل سماج میں ایک برائی جو بہت تیز پھیل رہی ہے، وہ جانتے کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو تانا مارتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، اور بڑھ کے کہوں ہم ایک دوسرے کو کبھی کبھی غصے میں یا کچھ لوگ تو بس ایسی ہنسی مذاق میں بھی گالی دیا کرتے ہیں۔ اللہ اللہ محفوظ رکھے ہم تمام لوگوں کو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من طعن فی مؤمن، دیکھیے میں نے جان بوجھ کے یہ عربی عبارت شروع کی پڑھی ہے جس کا ترجمہ یعنی حدیث میں آپ کو پورا سنا دوں، جو کوئی کسی مومن کو ایک لفظ سے بھی طعنہ دے گا یعنی برا کہے گا، خدا اس پر جنت کی خوشبو حرام کر دے گا۔ خدا اس پر کیا؟ جنت کی خوشبو حرام کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آتی ہے۔ باپ رے باپ، آپ محسوس کیجئے، یہ زبان ہمیں جنت تک بھی لے جاتی ہے اور دور بھی کرتی ہے۔ لہٰذا کسی بھی انسان کے بارے میں چاہے غصہ آ جائے، چاہے جو ہو جائے، اپنی زبان کو دانتوں سے دبا کے رکھیے۔ جب بھی بولیے اچھا بولیے، کسی کے لیے برے الفاظ کا استعمال نہ کیجیے، ورنہ ہمارے تمام اعمال ہوتے ہی کس لیے ہیں؟ ہمیں جنت چاہیے نا۔ جنت دور کر دی جائے گی، خوشبو بھی نہیں آئے گی اگر انسان کسی کو گالی کی بات چھوڑیے، اگر طعنہ مار رہا ہے، برے الفاظ سے کسی کو اگر یاد کیا جا رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں ان تعلیمات سے تو نے مزین کر دیا، ورنہ یہ اہل بیت کی تعلیمات ہمیں کہاں ملتی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان پہ کنٹرول رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہم نماز روزہ نیک اعمال جو کرتے ہیں ان کی حفاظت بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں پر توجہ بھی دینا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے گزر کے آخرت میں بھی جانا ہے۔ وہاں کن کن چیزوں کا حساب ہوگا آپ سمجھتے ہیں؟ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، کیونکہ کبھی کبھی ہم ان چیزوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اپنے دولت کی وجہ سے، اپنے شہرت کی وجہ سے، اپنے ان تمام چیزوں کی وجہ سے کبھی کبھی اپنے سے کمتر لوگوں کو ہم بہت ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں، ان کی انسلٹ کر دیتے ہیں، بے عزتی کر دیتے ہیں۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی کسی مومن کو اس کی غربت کی وجہ سے پست اور حقیر سمجھے گا تو خدا اسے قیامت میں لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا۔ دنیا میں اگر 4 لوگوں کے سامنے ہماری بے عزتی ہو جائے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے؟ اللہ اللہ، قیامت کہ جہاں آدم سے لے کے خاتم ہر انسان وہاں موجود ہوگا، ان تمام لوگوں کے سامنے خدا ایسے لوگوں کو رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا جو دنیا میں اس کے غریب بندوں کو رسوا کیا کرتے تھے، ذلیل کیا کرتے تھے۔ نہیں، کوئی بھی انسان ہو، غریب ہو، امیر ہو، میڈیم کلاس کا ہو، ایک جیسی محبت سب کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے۔ یہی اہل بیت نے اپنی زندگی میں ہمیں کر کے بھی دکھایا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم سے بڑا آ گیا یا برابر کا تو ایک الگ عزت دی جا رہی ہے، اور غریب آ گیا تو اس کی طرف دیکھا بھی نہیں جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، خدا ہر ایک کے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، غیبت جو ہے نا، جیسے شراب حرام ہے، جھوٹ حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے، لیکن ہم اسے حرام کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس بات پر آخر ہم یعنی جس تک بھی یہ کلپ پہنچے وہ سوچے ایک بار، ہم اس کو حرام کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں اتنا یہ گناہ رائج ہو چکا ہے، شیطان نے سب کی زبانوں پہ، کچھ کو چھوڑ کے سب کی زبانوں پہ اس گناہ کو اتنا عام کر چکا ہے کہ اب لوگ اسے حرام نہیں سمجھ رہے ہیں۔ بھائی شراب اگر کوئی دے آپ کو، پیئیں گے؟ نہیں پیئیں گے۔ کیوں؟ حرام ہے۔ جھوٹ حرام ہے، زنا حرام ہے، ویسے ہی غیبت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس سے بڑھ کے دیکھیے، آپ نماز پڑھا، آپ نے روزہ رکھا ہے، اگر حاجی ہیں، اگر زیارت کیے ہوئے ہیں، مجلسیں کیے ہوئے ہیں، نیک اعمال کیے ہوئے ہیں، غریبوں کی مدد کیے ہوئے ہیں، اور نہ جانے کتنے نیک اعمال کیے ہوئے، سب کچھ ایک طرف، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غیبت ہر مسلمان کے لیے حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کون فرما رہا؟ امام فرما رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ غیبت نیکیوں کو، یعنی آپ کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، یہ حج، یہ زیارت، یہ مسجد بنوانا، یہ امام بارگاہ، یہ مجلس کرنا، یہ تمام چیزیں امام فرماتے ہیں کہ غیبت
نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے اور ختم کر ڈالتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ سیریس لیجئے ان چیزوں کو۔ اللہ اکبر۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے دبا کے رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں۔ اور غیبت کہتے ہی اسی کو ہے کہ جو کسی انسان کے اندر بری بات پائی جائے۔ کہتے ہیں لوگ ارے ہم تو اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں، نہیں، وہی حقیقت ہی خدا کی نگاہ میں غیبت ہے، اور غیبت حرام ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بچائیں۔ مسئلہ اپنے آپ کو نہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو بچانا ہے۔ جب اعمال ہی ختم ہو جائیں گے، لکڑی کی طرح جل کے خاک ہو جائیں گے، تو پھر ہم خدا کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ لہذا اس پہ سوچئے، غور کیجئے، خدا سے معافی مانگیے۔ اللہ میں توفیق دے ان چیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔